میں ہوں رضا صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور آج کی کتاب ہے رنگوں سے ہے ماورا میرا رنگ، کے خالق ہیں صابر ظفر۔ صابر ظفر کی شاعری کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ محض جذبات کی ترجمانی نہیں کرتی، بلکہ زندگی کے باطن میں اتر کر انسان کے وجودی، سماجی اور روحانی سوالات سے مکالمہ کرتی ہے۔ ان کے نزدیک شاعر کا کام خوابوں کی مصنوعی دنیا آباد کرنا نہیں، بلکہ حقیقت کی تلخیوں اور زندگی کی صداقتوں کو حسن اظہار عطا کرنا ہے۔ اسی لیے ان کے اشعار میں معاشرتی ناہمواری، انسانی محرومی، محبت کی لطافت، تصوف کی روشنی اور عصر حاضر کے انتشار سب ایک ہی شعری فضا میں ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ رنگوں سے ہے ماورا میرا رنگ کا عنوان ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاعر ظاہری رنگوں سے آگے ایک ایسے باطنی رنگ کی تلاش میں ہے جو انسان کی اصل شناخت، اس کے روحانی وجود اور اس کے باطن کی روشنی سے عبارت ہے۔ یہ مجموعہ قاری کو محسوس کراتا ہے کہ زندگی کی اصل حقیقی صورت ظاہری جلووں میں نہیں، بلکہ ان احساسات، تجربات اور داخلی کیفیات میں پوشیدہ ہے جو انسان کو اپنے آپ سے اور اپنے خالق سے قریب تر کرتے ہیں۔ صابر ظفر کے ہاں رنگ محض بصری استعارہ نہیں، بلکہ محبت، درد، امید، تنہائی، وصل اور ہجر اور عرفان کی متعدد جہتوں کا علامتی اظہار بن جاتا ہے۔ اس مجموعے کی ایک خاص بات جو ہے وہ ہے، خصوصیت جو ہے وہ ہے زبان کی سادگی اور اظہار کی تہذیب ہے۔ صابر ظفر نہ تو لفظی بازیگری کے قائل ہیں اور نہ ہی پیچیدہ استعارات کے ذریعے قاری کو مرغوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اشعار اپنی سادگی میں تاثیر رکھتے ہیں کہ یہی سادگی رفتہ رفتہ گہرائی میں بدل جاتی ہے اور قاری کو شعر کے ظاہری معنی سے آگے اس کے داخلی مفہوم تک لے جاتی ہے۔ ان کی غزل روایت سے جڑی ہوئی ہونے کے باوجود آج کے انسان کی تنہائی، اضطراب اور بے یقینی کو پوری شدت سے اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ صابر ظفر کی شناخت صرف ایک غزل گو شاعر کی نہیں، بلکہ ایک کامیاب نغمہ نگار کی بھی ہے۔ غلام علی، نیرہ نور، نازیہ حسن، سجاد علی، علی عظمت، جنون، حدیقہ کیانی اور پاکستان کے متعدد معروف گلوکاروں نے ان کے گیت اور غزلوں کو اپنی آواز دی ہے، جن میں سے کئی تخلیقات عوامی حافظے کا مستقل حصہ بن چکی ہیں۔ مگر دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عوامی مقبولیت کے باوجود صابر ظفر ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ ان کی اصل پہچان ان کی غزل اور سنجیدہ شاعری ہے۔ صابر ظفر کی شاعری کا ایک نمایاں پہلو تصوف ہے، مگر یہ تصوف خانقاہی روایات تک محدود نہیں، بلکہ انسان دوستی، رواداری، برداشت اور باہمی احترام کا استعارہ بن کر سامنے آتا ہے۔ ان کے نزدیک شاعر کا فرض ہے کہ وہ اپنے عہد کے دکھوں کو محسوس کرے، مگر ان دکھوں کو محض نعرے میں تبدیل نہ ہونے دے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں احتجاج بھی ہے، جمالیات بھی ہے، درد بھی ہے اور امید بھی۔ رنگوں سے ماورا میرا رنگ دراصل ایک ایسے شاعر کی شاعری کی تخلیقی خود کلامی ہے جس نے 5 دہائیوں سے زیادہ عرصہ لفظوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ اس مجموعے میں تجربے کی پختگی، فکر کی وسعت، زبان کی شائستگی اور احساس کی لطافت ایک ساتھ جلوہ گر ہیں۔ یہ کتاب صرف
صابر ظفر کی شاعری کا نیا مجموعہ نہیں بلکہ ان کے پورے شعری سفر کا تازہ اظہار ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی شاعر وقت کے ساتھ بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ ہر نئی کتاب کے ساتھ اپنے قاری کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ رنگوں سے ماورا میرا رنگ معاصر اردو شاعری میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ مجموعہ نہ صرف صابر ظفر کے مداحوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے بلکہ ان تمام قارئین کے لیے بھی جو شاعری میں محض الفاظ کی موسیقیت نہیں بلکہ فکر، احساس اور جمالیات کی ہم آہنگی تلاش کرتے ہیں۔ کہ جب بھی تاوان تعلق کے لیے آئیے گا، راکھ خلوت کی میرے پاس ہے، لے جائیے کیا کیا جائیے گا جہاں جینے کی جگہ پائیے۔ کیا 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 میرے سینے میں تو بے انت خلا ہے کوئی، جائیے گا جہاں جینے کی جگہ پائیے گا۔ آپ کے چاروں طرف حلقہ عشاقاں ہے، مجھ سے بڑھ کر جو سہے دکھ مجھے بچلائیے گا۔ سر مسلسل ہے اگر بار ازل سے بوجھل، سر مسلسل ہے اگر بار ازل سے بوجھل، جا کے دیوار ابد سے اسے ٹکرائیے گا، جا کے دیوار ابد سے اسے ٹکرائیے گا۔ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے دیوانوں کو، میں جلوں یا نہ جلوں آگ تو بھڑکائیے گا۔ خوبصورت شاعری ہے صابر ظفر کی۔ یہ کتاب جو ہے اسے طاہر نظامی نے مرتب کیا ہے۔ کتاب کا نام میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس کے ناشر جو ہیں وہ مہتاب مظفر ہیں۔ یہ کتاب ناظم آباد نمبر 2 کراچی سے شائع کی گئی ہے۔ اس کی قیمت 1000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ صابر ظفر کا مجموعہ کلام جو جس کا مختصر سا جائزہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ صابر ظفر کو پڑھیے گا کہ 50 سال سے زیادہ تجربہ رکھنے والی شاعری جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، پھر کسی کتاب کے تبصرے، کسی شاعر کے تعارف کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔